مغلیہ سلطنت کے اکثر بادشاہ نیک، صالح، عبادت گزار، مجاہد، جہاد کرنے والے گزرے، اور ان میں سب سے زیادہ نیک اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ یہ ایسے بادشاہ تھے کہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھ کر اس کو بیچتے، ہدیے میں جو رقم ملتی اس سے اپنا گزارا کرتے، اپنی مملکت سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے کپڑے بنتے، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتے، اپنے ہاتھ سے جائے نماز سلائی کرتے، ان کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی تھی اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایک فتاوی مرتب کیا، فتاوی ہندیہ کے نام سے، 500 علماء کی کمیٹی بنائی، ان 500 علماء کے اوپر 4 علماء کو سرپرست مقرر کیا، پھر ان 4 میں حضرت مولانا نظام الدین رحمہ اللہ کو سب سے بڑا مقرر کیا۔ پورا دن مسائل پر بحث ہوتی، مسائل اکٹھے کرتے، اور شام کے وقت مولانا نظام الدین رحمہ اللہ ان مسائل کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں جاتے، بادشاہ ان مسائل کو دیکھتا، ان پر اپنی رائے بھی دیتا، جب وہ مسائل متفق علیہ ہو جاتے، سب کا اتفاق ہو جاتا، تو پھر وہ مسائل لکھ لیے جاتے۔ تو اس طرح یہ فتویٰ مرتب کیا گیا، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے مرتب کیا گیا، اور فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں مرتب ہو۔ اسی طرح ایک اور بادشاہ تھے مغلیہ سلطنت کے، شمس الدین التمش رحمہ اللہ، یہ اتنے زیادہ نیک اور متقی تھے۔ اس وقت کے ایک بزرگ تھے خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 خصوصیات ہوں، 4 صفات ہوں۔ اس کی کبھی تہجد نہ فوت ہوئی ہو، اس کی کبھی تکبیر اولی نہ فوت ہوئی ہو، اس نے کبھی عصر کی 4 سنتیں نہ چھوڑی ہو، اور اس نے کبھی کسی غیر محرم کو جان بوجھ کر نہ دیکھا ہو۔ جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ میرا جنازہ پڑھائے، ورنہ جنازہ نہ پڑھائے۔ اب وہ فوت ہو گئے، جنازہ رکھا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ جس میں یہ 4 صفات ہیں وہ آ کر جنازہ پڑھا دے، ورنہ نہ آئے۔ اب بھلا کون ہوگا کہ جس میں یہ 4 صفات ہو؟ کون ایسا شخص ہے کہ جس کی کبھی عصر کی 4 سنتیں نہیں چھوٹی؟ کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی تکبیر اولی نہیں چھوڑی؟ کون ہے جس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی؟ اور کون ہے جس نے جان بوجھ کر کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا؟ انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جو وقت کا بادشاہ تھا شمس الدین التمش رحمہ اللہ، وہ آگے بڑھا، اس نے جا کر خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ نے جاتے ہوئے میرا راز فاش کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میری تکبیر اولی نہیں فوت ہوئی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میں نے کسی غیر محرم کی طرف جان بوجھ کر نظر نہیں اٹھائی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میں نے عصر کی 4 سنتیں نہیں چھوڑی۔ پھر انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی عوام کو پتہ چلے کہ بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اقتدار کے باوجود، ہر چیز پر حکم چلانے کے باوجود ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے، اپنی چاہت کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے۔